یہ قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جو فرمایا ھدی للمتقین، جس بندے نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرنے والا بنا، قرآن اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا یہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی قرآن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس سے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اب انسان سوچے کہ قرآن سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ جو بندہ قرآن کو اپنے عقل کے مطابق استعمال کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق، حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ کامیاب ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ خالق کائنات نے قرآن پاک جو عطا فرمایا یہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، پوری دنیا کے لیے۔ یہ صرف عرب کے لیے نہیں، یہ صرف سعودی عرب کے لیے نہیں، عرب امارات کے لیے نہیں، یہ عربیوں کے لیے، عجموں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، انگلش بولنے والوں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے، یہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہدایت اس کو ملے گی جو اللہ کے یہدی الیہ من اناب، جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا بنے گا۔ فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کا درمیانی راستہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، فرمایا کہ خالق کائنات سے میں اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت ارشاد فرما دے کہ پوری دنیا کے لوگ سارے جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، اللہ سے ڈرتا اتنا ہوں، تقوی اتنا ہے، اللہ سے خوف اتنا ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ خالق کائنات فرماتے میری رحمت تمہارے لیے عام بھی ہے، تام بھی ہے۔ اللہ سے میں اتنا خوف زدہ ہوتا ہوں، اللہ کی رحمت سے اتنا پر امید ہوں۔ فرمایا کہ اگر اللہ فرما دے، انبیاء علیہ السلام تو ویسے انبیاء علیہ السلام ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور عشرہ مبشرہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، اگر اللہ یہ فرما دے کہ ساری دنیا کے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا، لا تقنطوا من رحمت اللہ پر مجھے اتنا یقین ہے کہ وہ عمر بن خطاب ہوگا۔ یعنی انہوں نے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی کہ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان امید اور خوف کا درمیانی راستہ ہے۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے انسان ڈرتا ہے؟ اگر بندہ یہ کہے کہ میں بڑا خشیت الہی سے وقت گزارتا ہوں، میرے اندر بڑا خوف خدا ہے، چوری ہم کریں، جیب ہم کاٹیں، غلط بیانی ہم کریں، سودا غلط ہم بیچیں، غیبت ہم کریں، ہماری آنکھ بھی غیر محفوظ، ہمارا کان بھی غیر محفوظ، تو پھر کیسے اللہ سے ہم خوف زدہ ہیں؟ کیسے ہم اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں؟ کیسے میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ علیم بذات صدور ہے۔ جو انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے، کئی پردوں کے اندر بیٹھ کے گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ابھی دل میں ارادہ کیا، کرامن کاتبین کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، خالق کائنات کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ جب انسان اس زاویے سے اپنے جسم کو ڈھالتا ہے تو پھر اللہ کے فرشتے بھی اس کی زیارت کے لیے رش کرتے ہیں، اس کی زیارت کو ترستے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ ایک نوجوان آدمی جو صحت مند بھی ہے، دانت بھی اس کے ٹھیک ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے،
اور ایک ساتھ بوڑھا آدمی جو سرنسیدہ بھی ہے، دانت بھی نہیں ہے اس کے، ایک بروش لا کے سامنے رکھا جائے کہ میاں یہ کھانا حاضر ہے، بہت بہترین مثالوں کے ساتھ اس گوشت کو بنایا گیا، لیکن ایک بات سن لیں کہ مرغا بھی چوری کا تھا اور ساتھ اس کو بسم اللہ پڑھ کے بھی نہیں ذبح کیا گیا، تکبیر پڑھ کے ذبح نہیں کیا گیا، دونوں طرح سے حرام ہو گیا۔ اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اگر بوڑھا آدمی نہیں کھاتا تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ گوشت چبانے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر جوان آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ جی چونکہ اس پہ تکبیر بھی نہیں پڑھی اور یہ ہے بھی چوری کا، اسی لیے میں اس کے قریب نہیں جاتا، تو یہ کمال کی بات ہے کہ صلاحیت ہونے کے باوجود گناہ سے بچے، یہ کمال کی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ وجہ کیا ہے کہ فرشتوں کے اندر چوری کی صلاحیت نہیں، ان کے اندر دوسرے گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں، ان کو بھوک نہیں لگتی۔ انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، صلاحیت ہونے کے باوجود گناہ سے رک جائے تو یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب عطا فرمایا، جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اس کے مطابق اگر چلیں گے، میں اس سے آسان الفاظ میں ذرا ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آج کل مشینری دور ہے، بازار میں انسان جاتا ہے اور بازار میں جا کے انسان کہتا ہے کہ میاں مجھے مشینری اچھی دینا، میں اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کر کے آپ کے پاس لے آیا ہوں، مشینری پائیدار ہو، جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے تو ایسی مشینری دینا۔ دکاندار کہتے ہیں میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے ایسی کمپنی کی مشینری آپ کے لیے دیکھی ہے جس نے کتابچہ ساتھ دیا کہ ان ہدایات کے مطابق اس مشینری کو استعمال کرو گے تو یہ جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے گی، یہ پائیدار بھی ہوگی اور جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ انسان کے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک خالق کائنات نے بھی ایک مشینری تیار کی جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ذرا انسان اپنے جسم پر غور کر لے تو اللہ رب العزت کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے۔ آنکھ بنائی، کوئی سیل نہیں ہے، کوئی سیل ڈلوانے نہیں پڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، سانس والی نعمت کہ انسان ایک منٹ سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ زبان والی نعمت کو دیکھیں، دماغ، اللہ رب العزت نے اتنا سے انسان کا دماغ بنایا، 30 پارے اسی دماغ کے اندر محفوظ، کئی ہزار احادیث اسی دماغ کے اندر محفوظ، دنیا جہان کی باتیں اسی دماغ میں انسان سوچتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا مشینری تیار کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب اس مشینری کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس امت کو ایک کتابچہ دیا جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ یہ اسی انجینئر کی طرح اگر اس کتابچے کے مطابق اس کو استعمال کرو گے تو یہ جلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے گی، یہ پائیدار ہوگی مشینری۔ تو اگر اس مشینری کو قرآن پاک کی مزاج کے مطابق، قرآن پاک کی منشا کے مطابق اس کو استعمال کریں گے تو انسان بھی دنیا میں بھی اللہ پاک کامیاب کر دیں گے، آخرت میں بھی جلنے سڑنے سے انسان محفوظ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے تعلق جوڑیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے، آخرت میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں، جو میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، آج بعض لوگ توحید کے دعوے دار ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، لیکن میرے دوستو توحید اگر اپنے عقل کے مطابق استعمال کریں گے وہ گمراہی ہوگی۔ اگر توحید کا عقیدہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق استعمال کریں گے
تو وہ توحید ہوگی۔ اسی لیے میرے دوستو، جب انسان اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو حاضر بھی مانا، ناظر بھی مانا۔ حاضر ناظر کا مطلب یہ کہ میں دنیا کے کسی کونے میں ہوں، کئی پردوں میں ہوں، میرا اللہ یہاں حاضر بھی ہے، میرا اللہ ناظر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، میرے اپنے اعمال اور کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان سے کوئی بات میری پوشیدہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب انسان جب یہ تصور کرتا ہے اور اس سے اللہ رب العزت کی محبت بھی اور اللہ کا خوف بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کو گناہ سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اور پھر یہ نہیں کہ صرف دعوے دار ہو کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، اللہ سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، نہیں، اس کی دلیل فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے روکو، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش پر قربان کر دے، اپنی منشا کو اللہ کی منشا پر قربان کرے، تو پھر انشاءاللہ العزیز جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کی، تعلق جوڑنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے دعا کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بات میرے آقا کے لب مبارک سے نکلی وہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 2 ایسے جھگڑالو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب یہ بات عقل کے منافی ہے، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن جو بات میرے پیارے پیغمبر کے لب مبارک سے نکلی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ فرمایا کہ 2 جھگڑالو جس بندے پر جہنم واجب ہوگی، اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں گے، اس کے گناہوں کا پرڑا بھاری ہوگا، نیکیوں کا پرڑا ہلکا ہوگا۔ فرمایا کہ خالق کائنات کا فیصلہ ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالو۔ اب 2 جھگڑالو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ جہاں اللہ کی قدرت، اللہ کا جلال، للہ الواحد القہار، اللہ اکبر کبیرہ، وہاں جہاں اللہ فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، اب اس کے سامنے کون جھگڑا کرے گا، کس کو جرأت ہوگی؟ لیکن جو میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وہ حق اور سچ، فرمایا کہ 2 جھگڑالو پیش ہوں گے، ایک طرف رمضان کا مہینہ ہوگا، دوسری طرف قرآن پاک ہوگا۔ رمضان کا مہینہ کہے گا کہ اللہ میں تیرا بھیجا ہوا مہمان تھا، دنیا میں اس بندے نے میری قدر کی، آج تو اس کی قدر کر لے، اس پر جنت واجب کر دے۔ رمضان کا مہینہ انسان کی سفارش کرے گا۔ دوسری طرف اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا قرآن کہے گا کہ اے اللہ مجھے صرف تعویذ کے طور پر، مجھے صرف جادو ٹونے سے حفاظت کے لیے صرف الماری میں نہیں رکھا تھا، بلکہ صبح بھی مجھے سینے سے لگاتا، صبح بھی مجھے بوسہ دیتا، مجھے پڑھتا، جو میرے اندر احکامات تھے ان پر عمل کی کوشش کرتا۔ اللہ اس نے میری دنیا میں قدر کی، آج تو اس کی قدر کر لے۔ جب یہ دونوں جھگڑالو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو جس بندے پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی تو اللہ سے یہ جھگڑا کر کے، اللہ سے التجا کر کے یہ اس کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرا دیں گے۔ اسی لیے اس قرآن سے تعلق جوڑیں۔ جیسے بازار میں جاتے ہوئے کئی مرتبہ انسان لیریں پڑی ہوتی ہیں، کپڑے پڑے ہوتے ہیں، ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں، پاؤں تلے روند کے چلا جاتا ہے۔ ایک کپڑا ایسا کہ کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، فوراً وہ کپڑا اٹھاتا ہے، اپنے سینے سے جھاڑتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، منہ سے بوسہ دیتا ہے، آنکھوں پہ لگاتا ہے، کئی مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہے، اور پھر اس کو جھاڑ کے محفوظ مقام پہ رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ دوسرے کپڑے ٹکڑے پڑے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے چند دن اللہ کے قرآن کے ساتھ گزارے، اس لیے اس کا مقام بلند ہو گیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرخرو ہوں، آخرت میں سرخرو ہوں، تو پھر اللہ کے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، الحمد سے لے کر والناس تک جو اس کے اندر احکامات ہیں اس پر عمل پیرا ہوں۔ قرآن پاک اگر پڑھا بہت اچھی بات، اگر نہیں پڑھ سکا تو پھر 100 سال کی عمر ہے، 80 سال کی عمر ہے، حضرت امام صاحب سے رابطہ کر کے الف با شروع کر دے۔ اگر اسی حالت میں موت واقع ہوگی تو اللہ رب العزت شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔